چینل بات کرتا ہے، اٹھا کے منہ بھی شاہوں سے جہاں کو باخبر کرتا ہے، یہ مفلس کی آہوں سے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں ناظرین گرامی آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین گرامی تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ کو اطلاع کر دوں کہ آج کے دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں، جس میں اہم ترین خبروں پر تبصرہ ہوا ہے۔ جناب آپ نے نہیں دیکھا جائیں دیکھیں، دوسروں تک پھیلانے کی کوشش کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کام اس وقت کہاں چل رہا ہے، کیسے اور بڑے پیمانے پر چل رہا ہے الحمدللہ۔ لہٰذا جو ہے جناب آپ نے ابھی تک اس تقسیم کی اور امدادی اور فلاحی کاموں میں حصہ نہیں لیا ہے، وہ ضرور حصہ لیں۔ نیچے نمبرات دیے جا رہے ہیں، اس پر میسیج کریں۔ آئیے ناظرین گرامی خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ کرناٹک کے سابق وزیر اعلیٰ اور بھارتیہ جنتا پارٹی کے سینئر رہنما بی ایس یڈیورپا نے اتوار کے روز حکومت سے درخواست کی کہ وہ شیموگا ہوائی اڈے کا نام ان کے نام پر نہ رکھیں، اس کے بجائے ریاست کے لیے اہم کردار ادا کرنے والی دیگر عظیم شخصیات کے نام پر رکھا جائے۔ یڈیورپا نے کہا کہ بہت سے معززین اور محب وطن ہیں جنہوں نے ملک کی ترقی میں خدمات انجام دی، ان لوگوں کے تعاون کے مقابلے میں میرا تعاون بہت کم ہے۔ میں خوش قسمتی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے مسلسل لوگوں کی حمایت اور خدمت کرنے کی کوشش کی، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ میرا نام اس نئے ہوائی اڈے کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ناظرین رمضان کا مبارک و مقدس مہینہ ہر مسلمان کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس مبارک مہینے میں تمام عبادات کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اس مقدس ماہ کی فضیلت یہ ہے کہ جس نے اس مبارک مہینے کا احترام کر لیا، سمجھے اللہ کی خوشنودی حاصل کر لی، مگر جو اس مبارک مہینے کو پا کر بھی کچھ نہ کر سکا وہ بڑا بد نصیب ہے۔ بہرحال یہ مبارک مہینہ ہے، اس کا احترام ضرور، مگر افسوس کی بات ہے کہ مجبوری، بے بسی اور لاچاری اور بے کسی کے ساتھ زندگی گزار رہے ذلیل و خوار اور رسوا ہو رہے، اس کے باوجود اپنی اصلاح کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مبارک مہینہ اللہ کی جانب سے نائب تحفہ و نادر موقع ہے کہ اپنی عبادت سے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں، اور جب وہ راضی ہوگا تو ہماری مجبوری، بے بسی اور لاچاری و محتاجی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مگر افسوس کہ اس مبارک مہینے کا اب تک عام مسلمانوں پر کوئی خاص اثر نہیں پڑا۔ اس ضمن میں عالم دین شہر بنگلور کی مشہور و معروف شخصیت مولانا مزمل رشادی نے رمضان کے مہینے سے متعلق اپنے خطاب میں کہا ہے کہ آج کا مسلمان اسلام سے کتنا دور ہوتا جا رہا ہے۔ مسلمان عشاء کی نماز اور تراویح چھوڑ کر انڈین پریمیئر لیگ آئی پی ایل دیکھنے میں مصروف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آئی پی ایل کا وقت جو متعین ہے بالکل عشاء کی نماز کا وقت ہے، اور آئی پی ایل 7:30 بجے شروع ہوتا ہے۔ اللہ اس کے نبی نے اسلامی تعلیمات کے ذریعے رمضان کی عظمت و تقدس کی وضاحت کر دی ہے، لیکن مسلمان پھر بھی اللہ کی نافرمانی کرنے پر آمادہ ہے۔ ناظرین گرامی ادھر آسام میں کوکراجھار کی ایک عدالت نے گجرات کے آزاد رکن اسمبلی جگنیش میوانی کو وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف کیے گئے ٹویٹ سے جڑے معاملے میں پیر کے روز ضمانت دے دی ہے۔ حالانکہ اس معاملے میں ضمانت ملنے کے بعد آسام پولیس نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا۔ پولیس نے ان پر پولیس کے اوپر حملہ کرنے کا الزام بھی لگایا ہے۔ کوکراجھار فرسٹ کلاس جوڈیشل مجسٹریٹ بھاونا کاکوٹی نے انہیں کئی شرائط کے ساتھ ضمانت دی ہے، جس کی تفصیلات کا انتظار ہے۔ سماعت کے بعد جگنیش میوانی کی واپس کوکراجھار جیل لے جایا گیا۔ ان کے وکیلوں نے کہا کہ ضمانت بانڈ سے متعلق رسم پوری کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی راجدھانی دہلی میں ایک 3 منزلہ عمارت کے گرنے کی وجہ سے دہلی کے ستیہ نکیتن کے قریب ایک عمارت اس وقت گر گئی جب تزئین کاری کا کام چل رہا تھا۔ یہ عمارت 3 منزلہ بتائی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جس وقت عمارت گری اس وقت 5 مزدور موقع پر کام کر رہے تھے، ایسے میں ان سب کے دبے ہونے کا اندیشہ ہے۔ فائر ڈپارٹمنٹ نے بتایا کہ جو عمارت گر گئی 3 منزلہ، اس کی تزئین کا کام جاری ہے۔ ریسکیو آپریشن کے لیے ٹیمیں موقع پر موجود ہیں اور ملبے تلے افراد کو نکالنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں۔ ناظرین کسٹمز ڈپارٹمنٹ نے اتوار کو پنجاب کے اٹاری بارڈر پر ملیٹی کے کھیپ میں چھپائی گئی 100 کلو گرام سے زیادہ ہیروئن ضبط کر لی ہے، جس کی بین الاقوامی مارکیٹ میں قیمت تقریباً 700 کروڑ روپے بتائی جا رہی ہے۔ سرکاری بیان کے مطابق امرتسر کسٹمز کمشنریٹ کے تحت انٹیگریٹڈ چیک پوسٹ اٹاری سے کل 102 کلو گرام ہیروئن ضبط کی گئی۔ سرکاری بیان کے مطابق ہیروئن کو دہلی کے ایک شخص نے افغانستان سے درآمد کی گئی ملیٹی کی کھیپ میں چھپایا تھا۔ بیان میں بھی کہا گیا کہ معاملے کی تفصیلی جانچ کی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی اتر پردیش کی مئو ضلع کے گاؤں میں سنیچر کو آگ لگی۔ آگ لگنے سے نصف درجن مکانات جل کر تباہ ہو چکے ہیں۔ لڑکی کی شادی کا سارا سامان جل کر کے خاک ہو گیا اور اس کا بھائی جاں بحق ہو گیا۔ گھر میں رکھا گیس سلنڈر بھی پھٹ گیا، جس سے آگ مزید بھڑک اٹھی۔ واقعے کی اطلاع ملتے مقامی ایم ایل اے انتظامی افسران موقع پر پہنچ گئے اور راحت اور بچاؤ کا کام شروع۔ بتایا گیا کہ گاؤں کے گلو، گفتار، جھنک، ببلو کے گھروں کو اچانک آگ نے اپنی زد میں لے لیا تھا۔ ساتھ ہی گھر میں رکھے اناج اور کپڑے سمیت بہت بڑا نقصان ہوا۔ بتایا جا رہا ہے کہ 2 دن بعد بیٹی کا شہنائی بجنی تھی، لیکن آگ لگنے سے بیٹی کی شادی کے لیے جمع کیا گیا تمام سامان بھی جل کر کے خاک ہو گیا ہے۔ ناظرین گرامی ادھر
فرانس میں صدارتی انتخابات کے دوسرے مرحلے میں پولنگ کے مطابق صدر ایمانوئل میکرون اپنے عہدے پر دوبارہ منتخب ہو گئے۔ ملک میں کل ہونے والے صدارتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ مقامی وقت کے مطابق شام 8 بجے مکمل ہوا تھا۔ عوامی نشریاتی ادارے فرانس انفو کی جانب سے کیے گئے سروے کے مطابق صدر میکرون کو 58.2% ووٹ ملے، جبکہ ان کے حریف انتہائی دائیں بازو کی مارین لی پین کو 41.8% ووٹ حاصل کر سکی تھی۔ ناظرین، صومالیہ میں بم حملے کے نتیجے میں ابتدائی معلومات کے مطابق 7 افراد ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی۔ مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق حملہ سڑک کے کنارے سے نصب بم پھٹنے سے اور دارالحکومت موغادیشو کے علاقے بانادیر میں فوجی گاڑی گزرنے کے دوران ہوا۔ حملے کے نتیجے میں 7 افراد ہلاک اور 3 زخمی ہوئے ہیں۔ سوشل میڈیا پر شائع ہونے والے مناظر کے مطابق دھماکے میں علاقے میں موجود بعض دکانوں کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ناظرین، روسی وزارت دفاع کے ترجمان یگور کوناشنکوف نے اطلاع دی ہے کہ پینٹسر ایس میزائل سسٹم یوکرین کی توشکا یوٹیکٹیکل میزائل کو یوکرین کے خیرسن علاقے میں فضا میں مار گرایا گیا۔ کوناشنکوف نے اپنے بیان میں یوکرین کی جنگ میں روسی فوجی یونٹوں کی کارروائیوں کے بارے میں بھی معلومات فراہم کی ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ وہ یوکرین اہداف کے خلاف حساس ہتھیاروں کا استعمال جاری رکھے ہوئے ہے۔ کوناشنکوف نے کہا کہ ہم نے کرمینچک شہر کے شمالی مضافات میں واقع آئل ریفائنری کی ایندھن کی پیداواری تنصیبات کو نشانہ بنایا اور یوکرینی فوجیوں کی فوجی ٹیکنیکی گاڑیوں کو طویل فاصلے تک مار کرنے والی انتہائی حساس ہتھیاروں کے ساتھ ایندھن فراہم کرنے والے گودام کو نشانہ بنایا ہے۔ ناظرین گرامی، روس وزارت دفاع سے منسلک تحقیقی ادارے میں گزشتہ ہفتے لگنے والے آگ میں اموات کی تعداد 17 ہو گئی ہے۔ ٹویر شہر کے حکام نے 21 اپریل کو علاقے میں واقع ایویشن اینڈ اسپیس دفاعی افواج مرکز کے تحقیقی ادارے میں لگنے والے آگ کے بارے میں بیان جاری کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ نہایت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ آگ کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17 تک پہنچ گئی۔ واضح ہے کہ آگ سے مکمل طور پر متاثرہ اس تحقیقی ادارے میں روس وزارت دفاع سے منسلک تحقیق کام جاری تھے۔ اسکندر بیلسٹک میزائل سسٹم کے بارے میں تحقیق بھی یہیں کی جا رہی تھی۔ ناظرین گرامی، ترکی کی ضلع شرناک میں اندرون ملک انسداد دہشتگرد آپریشن محاصرہ فائی کے دائرہ کار میں بستلر دیلے لرل کے علاقے میں علیحدگی پسند دہشتگرد تنظیم PKK کے 3 دہشتگردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ وزیر داخلہ سلیمان سویلو نے ٹویٹر سے جاری کردہ بیان میں کہا کہ شرناک کے علاقے بستلر دیرے لر میں ڈرون طیارے کی تعاون سے کیے گئے آپریشن میں 3 دہشتگردوں کو غیر فعال بنا دیا گیا۔ ناظرین، ادھر لبنان کے شہر طرابلس کے قریب غیر قانونی تارکین وطن کو لے جانے والی کشتی ڈوبنے کے نتیجے میں مزید ایک شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ طرابلس پورٹ کے مینیجر احمد تمی نے مقامی میڈیا کو ایک بیان میں کہا ہے کہ کوسٹ گارڈ ٹیموں نے ہفتے کی رات پیش آنے والے اس المیے کے بعد امدادی کارروائیاں جاری رکھی۔ تمی نے بتایا کہ ٹیموں نے آخرکار ایک خاتون کی لاش کو سمندر سے باہر نکال لیا۔ اس طرح کشتی کے حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 7 ہو گئے۔ ناظرین گرامی، لبنانی بحریہ کے کمانڈر ہیتم دناوی نے گزشتہ روز ایک بیان میں کہا کہ طرابلس میں ڈوبنے والی کشتی سے 1 بچے سمیت 6 افراد کی لاشیں ملی اور 45 افراد کو بچا لیا گیا۔ لبنانی ریڈ کراس نے اعلان کیا کہ واقعے کے بعد ڈوبنے والی کشتی میں 60 افراد سوار تھے۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں آج کی آخری خبر ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل اینٹونیو گٹریس نے مقبوضہ بیت المقدس میں کشیدگی کے حوالے سے اسرائیل فلسطین کے رہنماؤں سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور فریقین سے پرامن رہنے کی اپیل کی ہے۔ گزشتہ روز اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کے دفتر کے ترجمان کی طرف سے جاری کردہ پہلے تحریری بیان میں واضح کیا گیا ہے کہ گوٹریس نے اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ کو فون کیا اور کشیدگی کو کم کرنے، اشتعال انگیزیوں کو ختم کرنے، القدس میں خاص طور پر ارد گرد کے علاقے میں پرامن برقرار رکھنے کے زیر مقصد بات چیت کی گئی تھی۔ باقی ناظرین گرامی، مجھے یہاں پہ اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو، اسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سیدھی